الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر يوصيكم الله في أولادكم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیا۔ کچھ لوگ کانٹوں کو بچھا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کچھ لوگ کانٹوں کو بچھا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں، حالات کی اجڑی شاخوں سے ماحول کے تپتے صحرا سے، حالات کی اجڑی شاخوں سے ماحول کے تپتے صحرا سے، کچھ اہل جنوں پھولوں سے بھرے دامن کی توقع رکھتے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف اللہم صلی۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹھیوں، آج جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان، تقریر دا موضوع تربیت اولاد۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اے مسئلہ میں انشاءاللہ تواڈے دل و دماغ تک پہنچاواں گا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں تانوں سب نو مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات دے اندر سب تو بڑی نعمت نبوت ہے۔ اچھی کہو بے شک۔
کائنات دے اندر سب تو بڑی نعمت نبوت، اور یہ وہبی ہوندی ہے، کسبی نہیں ہوندی کہ کوئی ایویں بندہ اٹھ کے کہہ دے میں بھی نبی ہاں۔ یہ سرٹیفکیٹ عرشاں تو جاری ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ بولو نا، اتنے آ جاؤ۔ ایک ایک جملہ میرا پہلے 15 منٹ جڑے نا ذرا توجہ نال سن لیں۔ جینوں نبوت مل گئی انہوں دونوں جہاناں دیاں نعمتاں مل گئیاں۔ سبحان اللہ۔ جینوں نبوت مل گئی انہوں دونوں جہاناں دیاں نعمتاں مل گئیاں، لیکن اولاد والی ایک ایسی نعمت ہے کہ ایدے لئی اللہ دے پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملدن کا ولی یا اللہ میں نے پتر دے دے۔ پچھلی نعمت یاد رکھنا ذرا، سب تو بڑی نعمت نبوت، اور اے وہبی اے کسبی نہیں۔ اور جنہوں نبوت مل گئی انہوں سب کچھ مل گیا، لیکن اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے کہ یا اللہ میں نے پتر عطا کر دے۔ میرے گھر دے اندر ہون تک بچے دے رون دی آواز نہیں آ رہی۔ کوئی ہے نا بڑی نعمت کہ پیغمبر مانگ رہے ہیں؟ بس 10 منٹ پہلا۔ پھر اے نعمت اگر فوت ہو جاوے کہ حضور دیاں اکھاں بھی انج برس دیاں نے جے میں سامن پادرو دے بادل برستے ہیں۔ تے اگر اے نعمت گم ہو جاوے تے پھر یعقوب اتنا روندہ ہے کہ وہ دی بینائی ختم ہو جائے۔ اگر اولاد والی نعمت اغوا ہو جاوے ساری زندگی ماں باپ دی سولی تے چڑھ جاندی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اینو نور چشم بھی آکھدے نے، رونق خانہ بھی آکھدے نے، بڑھاپے دی لاٹھی دا سہارا بھی آکھدے نے۔ اولاد اگر اولاد ہے تے اے اکھاں دا نور بھی ہے تے دل دا سرور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر شادی تو بعد سال 2 سال اولاد نہ ہوئے تے ماں باپ دا کی حال ہوتا ہے؟ اتھوں تعویذ لے لو، اتھوں دعا کرا لو، اتھوں دوائی لے لو، اتھوں فلاں کر لو۔ اور کچھ ایسے لوگ نے انہاں دے کول چلے جاندے نے جنہاں نماز روزے دا بھی پتہ نہیں، کلمہ قرآن دا پتہ نہیں، وہ غلط رستے تے لا کے آکھدے نے بی بی اگر اولاد لینی ہے نا ادھی رات دے ویلے قرآن تے بیٹھ کے غسل کریں، یا کالے مرغے دے نال او دے خون نال تعویذ لکھیا جائے گا۔ اور یہ بھی اخبارات دے اندر آ چکے ہیں، ایسے بے رہ روی ایسے گمراہ لوکاں دے کول لوگ ٹر جاندے نے جڑے اے سبق دیندے نے کہ کسے دا بچہ اٹھا پھر قبرستان دے اندر انہوں جا کے ذبح کر، او دے تے غسل کر، پھر تینوں بچہ ہوئے گا۔ سال 2 سال نہ ہوئے تو کی حالت ہوندی؟ عرض کیتا حضور ایک عورت ہے، حسب نسب ہودا بڑا آلہ ہے، حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، قد کاٹھ والی ہے،
ایک عیب ہے، وہ بانج ہے، حاجی نہیں، اولاد نہیں جم سکتی، بانج ہے۔ حضور نے فرمایا اینو چھوڑ دے، اس عورت نال شادی کر جڑی بچے زیادہ دین والی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ماں باپ دا حق ہے اولاد تے اولاد دا بھی تے حق ہے نا ماں باپ، بولو تے صحیح، یہ سبق یاد کر کے جاؤ۔ اولاد دا پہلا حق ماں باپ تے، اینو ماں اچھی دیو۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ اس اپنے پتر نو ماں اچھی دیو، یعنی شادی دے وقت کوئی اچھی عورت دا انتخاب کرو، بال کٹے ہون، گلے سے پٹکا پایا ہوئے، اڈی 2 فٹ اچھی ہوئے، بازاراں چ گھومدی ہوئے، تانوں بڑی پسند ہے نا۔ فرمایا اس بچے نو ماں اچھی دیو، نیک ہوئے، تہجد گزار ہوئے، قرآن پڑھن والے، صاحب حیا ہوئے۔ دوسرا حق، بچے دا نام اچھا رکھو۔ عبد الرحمن، عبداللہ، خدا نو یہ نام بڑے پسند نے، اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے صرف اچھے نام دی وجہ نالی اللہ انہاں دی بخشش فرما دیں گے۔ میری ایک ایک گل نو ذرا نوٹ کرو، تھوڑا جے میں اگے چل کے پھر اگلے پاسے چلاں گا۔ اور تیسرا حق، بچیاں نال پیار کرو، محبت کرو، الفت کرو، انہاں نو اپنا بھائی بناؤ، دوست بناؤ۔ ہے تو کم بڑا مشکل، پر اج سن لو ذرا۔ بچیاں نال پیار کرو، محبت کرو، الفت کرو، انہاں نو دوست بناؤ۔ نمبر 4، اپنے بچیاں دی پرورش حلال روزی دے نال کرو۔ لو میرے ول ہن ویکھ دے رہنا تھوڑی دیر۔ حلال رزق دے نال انہاں دی پرورش کرو، پھر اثرات پیدا ہوں گے۔ پہلا ہے کہ ماں اچھی دیو، نام اچھا رکھو، محبت کرو، پیار کرو، اور انہاں دی پرورش حلال روزی دے نال کرو، حرام نال نہ کرو، مر جاؤ گے۔ رات دا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے نے، پہرا دے رہے ہیں، قوم ستی ہوئی آپ پہرا دے رہے ہیں۔ حاکم پہرا دیتا تھا، رعایا سوتی تھی۔ آپ گشت کر رہے نے، پہرا دے رہے نے۔ ایک گھر دے اندروں آواز آ رہی ہے، او پتر دودھ کڈ لیا۔ جی اماں جان میں دودھ کڈ لیا۔ پتر اے دے اندر پانی شامل کر دے۔ کی کر دے؟ اے دے اندر پانی دی امیزش کر دے، شامل کر دے۔ کلو ہے 2 کلو 3 کلو ہو جائے گا۔ او بچی کہنے لگی اماں جان آج ہی تے امیر المومنین عمر بن خطاب نے اعلان کیتا ہے کہ دودھ دے اندر پانی نہ پایا کرو۔ بڑا اچھی بولو، آج ہی تے اعلان ہویا ہے۔ ماں کہنے لگی پتر اعلان والا پتہ نہیں کتھے ستا ہوئے گا، سبحان اللہ۔ انہوں کی پتہ اعلان تے ہو گیا ہے، او کیڑا ویکھ رہے ہے۔ بچی کہنے لگی اماں جان اگر عمر نہیں ویکھ رہا، عمر دا خدا تے ویکھ رہے ہے۔ حاضر رہنا تھوڑی دیر ذرا، بچی ہے، بالغ ہے بچی، عمر نہیں ویکھ رہا، عمر دا خدا تے ویکھ رہا ہے۔
آپ باہر سن رہے سن، اچھی کہو، سن رہے سن، آپ سن رہے سن، نشان لایا، صبح دا وقت ہویا، دروازہ کھٹکھٹایا، اما جان میری ایک آرزو تے تمنا ہے، کیڑی تیری تمنا ہے؟ میں چاہنا کہ میرے بیٹے آسم دے نال تیری اس دھی دا رشتہ طے ہو جاوے۔ تسی امیر المومنین، میں کچی کلی چ رہن والی، خیمیاں چ رہن والی، میں محنت مزدوری کرن والی، تسی امیر المومنین، کس طرح گزارا ہوئے گا، جوڑ کس طرح ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا اماں میرا دل چاہتا ہے اینا چیزاں واللہ بیگ، میں نے اس بچی دا رشتہ اپنے بچے آسم لئی تو دے دے۔ او جس وقت انہیں قبول کر لیا، دونوں دا نکاح ہو گیا، پھر جدوں نکاح ہویا پھر اے دے اندروں ایک بچی پیدا ہوئے، اور اس بچی دے اندروں رب نے عمر بن عبدالعزیز جنوں ثانی عمر آکھ دینے او پیدا ہویا۔ حاجی نیم نیر صاحب میرے وال ویکھو تسی، کون پیدا ہویا؟ اب مرید نو بٹھا لو، ایک تو تہاڈے خلیفے بہت نے۔ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ہن ایک واری تسی اپنی زبان نال کہو، خلافت ہو تو ایسی ہو۔ میں نے سنیا نہیں ہے، ہن میں تمہیں دستا، انہاں نوں ثانی عمر بھی آکھدے نے، عمر بن عبدالعزیز، میں رشتہ سارا تمہیں دس دیتا۔ آپ دی جدوں حکومت، کئی صوبیاں دے اندر حکومت، عمر بن خطاب نہیں، عمر بن رحمت اللہ علیہ، صوبے دا گورنر اطلاع دے رہے حضرت، صوبے دے اندر آمدنی بہت زیادہ ہوئی ہے، سارے خرچے کٹ گئے، کچھ مال بچ گئے، اسی مرکز وال بھیجنا چاہنے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ لگے، وہ پنجاب والے نے کہا جی اسی اسلام آباد والے نے دینا چاہنے، وفاق نو، تو انہوں سمجھ آ رہی مہر جی، پیسے بچ گئے نے، مال زکوٰۃ اتنا جمع ہویا، سب کچھ دے کے پیسے بچ گئے نے، اسی مرکز وال بھیجنا چاہنے ہیں۔ اگیوں کی جواب ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے مرکز وال بھیجن دی ضرورت نہیں، اے اپنے صوبے دے غریباں تے تقسیم کر دیو۔ گورنر نے کی کیا؟ تقسیم بھی کر دیا ہے، پھر بچ گیا ہے۔ تھوڑا ہولی کہو۔ آپ نے آرڈر جاری کیتا، اس پیسے دے نال اسلامی لشکر تیار کرو۔ صوبے دے گورنر نے اطلاع دیتی حضرت اسلامی لشکر بھی تیار ہو گیا ہے، مال پھر بچ گیا ہے۔ کرپشن نہیں نا سی، سمجھ دے انہوں دوسری، تو انہوں نہیں پتا، پھر بچ گیا۔ حضرت نے جواب دیتا اگر پھر بھی بچ گیا کہہ دیں صوبے دے نوجوانہ دی اس پیسے نال شادیاں کرا دیو، بابیاں دی نہیں، نوجوان، اسی بھی جوانی ہو، اتنی عمر ہے لیکن اللہ نے ہر بیماری تو بچایا ہے۔ حاضر ہو؟ دو تین گلیں آ گئی ہیں نظر، غریباں نو ونڈ دیو، یاد کرا رہے تو، اسلامی لشکر تیار کرو،
ہو گیا جی بچ گیا مال نوجواناں دیاں شادیاں کرا دیو حضرت یہ بھی کم کر دیتا ہے مال پھر بچ گیا حضرت نے آرڈر دیتا اس صوبے دے اندر جتنے یہودی جتنے عیسائی جتنے مسلمان نے اونا تے جیڑا قرضہ چڑھ چکیا ہے اس مال نال اونا دا قرضہ اتار دیو گورنر نے اعلان کیتا ہے ایک کم بھی کر لیا پھر مال بچ گیا کرنا تے تسی کوئی نہیں تو دس دینا حضرت نے فرمایا اگر مال بچ گیا ہے پھر اہل علم تے خرچ کر دیو مولویاں تے شاہ صاحب اہل علم حضرات جڑے نے ہونا تے خرچہ کر دیو گورنر نے اطلاع دیتی حضرت اہل علم تے خرچ کر چکے ہیں مال پھر بچ گیا فرمایا پھر اس مال دے نال گندم خرید لو اس مال دے نال کنک خرید لو اور پہاڑاں دے اوپر سٹ دیو تاکہ مسلم سلطنت دے اندر کوئی رات نو پرندہ بھی بھوکا نہ ستا ہویا نظر آوے پھر کہو خلافت ہو تو ایسی خلافت ہو تو پھر کہہ دیو مزہ نہیں آگے کچھ بول ایسے بولے جاتے ہیں کچھ بول ایسے بولے جاتے ہیں جو سیم و زر سے تولے جاتے ہیں نیک اور پاک کمائی دا اے اثر ہویا کہ نکاح ہو گیا بچی ہو گئی بچی دے پیٹ چوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے پھر اونا دے دور حکومت دے اندر کنک دا دانا کھجور تو بھی موٹا ہوندا سی کھجور دی گٹھلی نالو موٹا اے تربیت دا اثر سی میں موضوع کی ہے اولاد کی تربیت حلال مال کی تربیت اس لیے میں آکھدا اولاد دی صحیح تربیت کرو یتیم کون ہے جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم بولو یتیم سارے تو نہیں بول رہے یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد مر جائے وہ بچہ من لیا ایک تے اے معنی ہے وہ بچہ یتیم ہے جس کو ماں اچھی نہیں ملی باپ اچھا نہیں ملا مسئلہ کی تربیت نہیں کی تھی اصلاح نہیں کی تھی ان کو وقت نہیں دیا عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر صبح و شام پیسہ 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 وہ بچہ یتیم ہے جس کو ماں اچھی نہ ملی وہ بچہ یتیم ہے جس کو باپ نے اور ماں نے وقت نہیں دیا اور ان کی تربیت اور اصلاح نہیں کی یہ بچہ یتیم ہے اس تو بڑا یتیم کیڑا ہو سکتا ہے نہیں صاحب میرے ول دیکھو جسمانی غذا دا خیال رکھ دے ہو بچیاں دی روحانی غذا دا بھی خیال رکھو تسی کہندے میرے بچے دا لباس اچھا ہوئے کھانا پینا اچھا ہوئے میں انہوں سیر بھی کراواں تہاڈا وس چلے نا تسی تے آسمانہ تو ستارے توڑ کے بھی انہاں دی چولی چ سٹ دیو جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ ملکوں کی سیر کراتے ہیں مری دی گل نہیں میں کر رہا میں سوات کی بات نہیں کر رہا میں کلام چلاس مری کی بات نہیں کر رہا
جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ تو چاہتے ہیں تعلیم اچھی ہو، مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، میں اپنے بچوں کو ملکوں کی سیر کراؤں۔ اگر تو جسمانی پرورش کا خیال رکھتا ہے تو اس کی روحانی پرورش کا بھی خیال کر لے۔ یہ تیرے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ میں اگے چل کے دستا انہاں چیزاں نوں دماغ وچ رکھ۔ اگر وقت نہیں دیا مولانا، اگر اولاد کو وقت نہیں دیا، اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، تیرے دن کا چین، رات کی نیند حرام ہو جائے گی، یہ انسان نما حیوان بن جائے گا۔ اگر تو نے تربیت نہیں کی، یہ چلتا پھرتا شیطان بن جائے گا، یہ دین اور ایمان کا باغی بن جائے گا، یہ جان و مال کا دشمن بن جائے گا، یہ ملعون بن جائے گا۔ جس کی تربیت نہیں کی وہ غدار پاکستان بن جائے گا۔ تربیت نہیں کی تھی، یہ کچہری میں جائے گا، کچہری برباد، تھانے دار لگ گیا، تھانہ برباد، ڈی سی لگ گیا، وہی تربیت ہی کوئی نہیں، دفتر برباد، وزیر اعلیٰ بن گیا، گورنر بن گیا، تربیت ہی کوئی نہیں، سمجھ لو سارا سب کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ فرد پڑھے، ایک آدمی پڑھے وہ فرد ہے، عورت پڑھے وہ کنبے کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ اپنے مہر جی، ایک آدمی پڑھے وہ فرد ہے، عورت پڑھے وہ کنبے کی تعلیم ہے۔ اس کی درسگاہ ہے، یہ پہلی گود اس کی درسگاہ ہے۔ جیڑا اس درسگاہ چو بگڑ گیا وہ ہر جگہ تے مارے گا۔ اور میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سن لو، جو مدینہ طیبہ سے مارا گیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ملعون بنے گا، غدار پاکستان بنے گا۔ میرا جملہ غور نہ سن، ماں باپ کی طرف سے بہترین عطیہ، بہترین ہدیہ اولاد کے لیے ان کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب میں اگلا جملہ کہنے لگا، قیامت والے دن، میں جوش میں نہیں کہتا، قیامت والے دن سب سے بڑا عذاب اس ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ استغفر اللہ۔ میں سوچتا رہا ہوں نیئر صاحب، چور نو انی سزا نہیں، زانی نو انی سزا نہیں، ڈاکو نو انی سزا نہیں، بے نمازی نو انی سزا نہیں، اس ماں باپ کو سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب ہوگا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ کیوں؟ اگر یہاں سے بگڑ گیا سارا معاشرہ ہی بگڑ گیا، تباہ ہو گیا سمجھ۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ لڑکے جن کو پڑھ کر باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ کہندے نہیں ہوں بچے ابا پاگل ہے، بولو پھر سن لو شعر، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرو انہوں نے، کہ لڑکے پڑھ کے جن سے باپ کو خبتی، پاگل۔ یہ با دے تھلے ایک زیر نقطہ نہیں، انہوں 3 نقطے کرو، پاپ، باپ جڑا نا پاپ بن گیا، وہ پاپ سمجھتے ہیں، اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ہڈیاں ٹوٹ گئیاں، نظر تباہ ہو گئی، دماغ ختم ہو گیا، ہاتھاں پیراں دی طاقت اٹھ گئی، انہوں کما کما کے کھلان دی، ہن کہندے باپ ابا دے پاگل ہے ساڈا، اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، شاہ صاحب، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا،
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہیں 90,000 ایویں بندہ مرواتا سی. درس گاਹਾਂ بناਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ قتل کرنے ਦੀ بھی لوڑ نہیں ਪੈਣੀ ਸੀ. آج بچے اجڑ رہے ہیں. میں کہنے لگا ہوں ایک جملہ ذرا غور سے سن لینا. تیرے میرے مرنے کے بعد، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد فاتحہ جو ہے تیری کوٹھی نہیں پڑے گی، تیرا پلازہ فاتحہ نہیں پڑے گا، تیرے پلاٹ جو ہیں وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تیرا بینک بیلنس جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، تیری جائیداد، تیرے مربے وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کے اوپر وہ بچہ فاتحہ پڑھے گا جس کی تو صحیح تربیت کر کے جائے گا. کوٹھیاں اینا نہیں بنائی ہیں، بولو پلاٹ اینا نہیں بن رہے ہیں، دکان اینا نہیں خرید رہے ہیں. دکان فاتح پڑھے گی کیوں جی حافظ صاحب؟ پلاٹ پڑھیں گے لے جیں قبرستان نال. وہ مظلوموں کو دیتا رہا اور ڈالر لیتا رہا، مرنے کے بعد $1 بھی ساتھ نہیں لے گیا. نہیں پہنچے آپ. اور اللہ نے ایسی بیماری لگائی جو پوری دنیا میں صرف 10 آدمیوں کو لگی ہے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا. لال مسجد کی بچیوں پہ بم ڈالنے والے، وہ بیماری لگی جو پوری دنیا میں 10 آدمیوں کو لگی ہے. اس میں ایک یہ ہے، امریکہ کا ویزا نہیں ملا کہ جو بیماری تمہیں لگی ہے ہمارے پاس اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. ساری زندگی ڈالر لیے، $1 بھی ساتھ نہیں لے گیا. لے گیا. تو جن بچوں کے لیے میں کماتا ہوں، آپ کماتے ہیں، رات دن ایک لگاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے، وقت نہیں دیندے، کرتے کی ہو؟ موبائل دے کے خود بازار چلے جاتے. چپ کر جاؤ، اوپر والا سپیکر بند ہے، تسی بھی چپ کر جاؤ، تسی زبانہ بند کر. تو اس کے منہ میں، اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر 3 گھنٹے بازار میں گھومتی ہے. اس کی نظر کمزور ہو گئی، اس کی یہ ریڑھ والی ہڈی کمزور ہو چکی ہے، اس کو 3 سال کے اندر ہی اینک لگ چکی ہے. بڑی خوشی سے تیار کرتی کہ جاؤ سکول جاؤ، چلا گیا، آ گیا، کھانا کھاؤ اچھا سا کھانا، ٹیوشن جاؤ، ٹیوشن سے گیا، فلاں کام کرو، وقت بچ گیا، موبائل دے دو، کارٹون دیکھنے ہیں، تیرے پاس کوئی وقت نہیں اس کی تربیت. پھر کل کو کہے کہ وہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، بگاڑا تو نے ہے اس کو، اب اس کو کیوں ملامت کرتی ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، جس ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو تربیت کرنے کا. تو بھی تو گھنٹہ لگاتی اس کے اوپر. امریکہ میں ایک آدمی کو پھانسی ہونے لگی. اس نے کہا میری ماں کو بھی ساتھ پھانسی لگاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں چھوٹی سی چوری کر کے آیا تھا، اس نے شاباش دی تھی، میں پھر وہاں سے چور بنا، وہاں سے ڈاکو بنا، وہاں سے لٹیرا بنا، قاتل بنا، پتہ نہیں میں کیا کچھ بنا. آج میں تختہ دار پہ کھڑا ہوں. اگر میرا قصور ہے تو میری ماں کا بھی قصور ہے. لٹکاؤ اس کو بھی ساتھ میرے. میں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا عذاب، میری بات غور سے سنو، سب سے بڑا عذاب چور کو نہیں، ڈاکو کو نہیں، لٹیرے کو نہیں، قاتل کو نہیں، بے نمازی کو نہیں. سب سے بڑا عذاب قیامت والے دن اس ماں باپ کو ہوگا جس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ادب نہیں سکھایا، ان کو احترام نہیں سکھایا، ان کو وقت نہیں دیا. وہ مارے جائیں گے قیامت والے دن. جن کو بننا تھا زمانے میں،
بطول، جن کو بننا تھا زمانے میں بطول، وہ کالج اور اسکولوں میں سیکھ رہی ہیں ناچ گانوں کے اصول۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جی 5 سال عمر ہے میرے پتر دی، دیکھو جی ڈانس کتنا دا کر رہا ہے جی، 6 سال عمر ہے میری دھی دی، دیکھو جی ڈانس کتنا دا سونا کر رہا ہے، لگ جائے گا پتر پتہ تینوں، وہ خوش ہوتا ہے۔ حاجی نعیم صاحب، اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایک بچہ اترا رمضان کا مہینہ، سگریٹ پیندا آیا، باپ لینے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا بیٹا شرم کر، کوئی حیا بھی ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ، اور تو سگریٹ پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جو تعلیم آپ نے ساری زندگی پیسہ لگا کر مجھے دی ہے اس میں رمضان کا مہینہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ دیتا ہوں تو میں تینوں دیندا۔ اگلی بات بھی سنا دوں، پھر مر گیا بابا، بڑا رویا، بڑا رویا۔ لوگوں نے کہا باپ مرتے ہیں اتنا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا روتا ہے اس نے کروڑوں روپے میری تعلیم پہ لگائے، 10 ڈگریاں لے کر بیرون ملک سے آیا ہوں، روتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ مر گیا ہے، مجھے جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ شاہ صاحب، اولاد کی تربیت کرو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بگڑ گئے آپ کی آخرت بگڑ جائے گی، اللہ ناراض ہوگا۔ ٹائم دو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ کس پہ؟ ٹائم دو گے، کوئی گھنٹہ کے لاؤ گے نا، وہ کہا دیتے لانا، میں تمہیں دسدا ذرا۔ اس تو پہلے ایک گل سننا، حضرت بابا فرید شکر گنج، سارے کہو رحمت اللہ، پیرانو مندے ہو نا، اچھی کہو رحمت اللہ۔ ماں کہن لگی پتر نماز پڑھیا کر، اماں نماز نال کی ملے گا؟ پتر تینوں شکر ملے گی۔ چپکے سے نا ایک پوڑی بنا کے مسلے تھلے آپ ہی رکھ دیں سی، آپ ہی رکھ دیں سی، تینوں شکر ملے گی۔ بچے سن ہلے، جدو نماز پڑھی مسلح چکیا تھلیوں جناب پوڑی نکلی شکر دی، کھا لے، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی مہینہ، 2 مہینے۔ اج اماں جی نو کسے شہر دے اندر کم پہ گیا، ضروری حاجت لئی ٹر گئیاں، دل دے اندر خیال آیا یا اللہ او تے میں پڑیا رکھ دی سی شکر والی، اج اگر مسلے تھلے پڑی نہ نکلے تے میرے پلے تے ککھ نہیں رہنا، تو تے لج پال۔ مہر جی سنو، تو تے لج پالے، میرے پلے ککھ نہیں رہنا۔ کہہ گی اماں تو جھوٹ بول دی سی، عرشاں والیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میں دور ہاں، اج شکر دی پڑیا کون رکھے گی؟ آواز آندی ہے فکر نہ کر، میں لجپال ہاں، میں لاجا رکھن والا ہاں، میں پردے پان والا ہاں، میں غفار الذنوب بھی ہاں، میں علام الغیوب بھی ہاں، کوئی فکر نہ کر۔ بابا جی نے بچے سن جدو نماز پڑھ لے، مسلح چکیا، تھلیوں جناب شکر دی پڑیا نکل آئی، انہوں جناب کھادا، شام نو اماں آ گئے، ہاں بھی پتر شکر ملے۔ اماں شکر اگے بھی ملدی سی پر اج جیڑی ملی ہے او دیاں لذتیں ہور نے۔ الفلاح بینک والے آپ بھی ذرا توجہ سے سنیں، لاہور بعد جانا، میں جمعہ چھڑ گیا اس لیے تسی بھی چھڑ گئے ہو جمعہ۔ اجو دی لذت اور چاشنی ہو، دوسرا مزہ ہی اور سی۔
دل دے اندر خیال کیتا او تے میں رکھ دی سی اج شکر عرشاں والے نے رکھی ہے سبحان اللہ یا اللہ تو لاجاں رکھن والا ہے اس لیے فرمایا میں کہنا اولاد دی تربیت کرو اولاد دی تربیت کرو کیوں میں خود غرض نہیں ہوں میرے آنسو پرکھ کے دیکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں خود غرض نہیں ہوں میرے آنسو پرکھ کے دیکھ فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینوں اپنے گھر دا فکر نہیں مینوں پورے چمن دا فکر لگا ماشاءاللہ اولاد کی تربیت کرو اولاد کی اصلاح کرو اور کیوں یہ صدقہ جاریہ بنے گے حضور نے نہیں فرمایا بندہ مر جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اولاد اگر نیک ہے تو ثواب ملتا رہے گا مدرسہ بنا گیا مسجد بنا گیا ثواب ملتا ہے کوئی کتاب اس نے لکھ دی ہے جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا کوئی مسجد بنا گیا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ثواب ملتا ہے اگر اولاد نکارا اولاد چور ڈاکو چھوڑ کر جاؤ گے تو اپنا بھی برباد کرو گے اس کو بھی برباد کر کے جا رہے ہیں پھر ایک دن کہنے لگے اماں میرا کمال ویکھے کی ہندو سکھ غیر مسلم میرے آتے آگے بیعت کر رہے ہیں سلیم صاحب ماں کہنے لگی بیٹا فرید یہ تیرا کمال نہیں ہے تو میرا کمال ہے اماں نماز میں پڑھتا ہوں روزہ میں رکھتا ہوں حج میں کرتا ہوں کمال تیرا کیسے ہے ماں کہنے لگی بیٹا اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کے 5 پارے تلاوت کر کے حضور پر 5 تسبیحیں درود پڑھ کر اپنے سینے سے تمہیں پاک دودھ نہ پلاتی تیرے ہاتھ پہ بیعت کون کرتا تو موبائل دے کے جا چل میں تو تینوں کچھ نہیں کہہ سکتا تو کارٹون دکھا تو وہ نظراں تباہ کر وہ کمر تباہ کر وہ ٹوئی برباد کر وہ مستقبل برباد کر میں تینوں کی کہہ سکتا تم نہ کرو اولاد کی تربیت نہ سمجھاؤ ان کو یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا کہہ دیں ماں ماں سارہ ہوئے گود وچ بچہ اسحاق نظر آتا اور اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے 70,000 نبی پیدا ہوئے ماں کا نام کیا رہا سارہ ماں سارہ ہو گود میں بچہ اسحاق نبی نظر آتا ہے ماں جب ہاجرہ ہے گود میں بچہ اسماعیل نظر آتا ہے ماں جب فاطمہ ہے گود میں بچہ حسن و حسین نظر آتا ہے اور ماں جب آمنہ ہوتی ہے گود میں بچہ محمد نظر آتا ہے خدا دا خوف کرو پھر شعر پڑھ دیں میں ایک بار یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پڑھو پلتا تھا یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا نوجوان زیادہ بیٹھے نے ایک گل کر دے ایک آدمی میرے بال دریا دے کنارے جا رہے ایک سیب آیا کئی دنوں دا وہ بھوکا سی انہیں سیب چکیا کھا لیا دل دے اندر خیال آیا پتہ نہیں کتوں آیا ہے کہدا ہے میں تو پوچھے بھی نہیں اجازت بھی نہیں لی تو کھا لیا ہوں جدوں پانی آ رہا سی ادھر نو تر پے ادھر نو تر پے میرے بل ترے گئے کوئی
2 دن گزر گئے، وہ پہنچے تھے دریا دے کنارے سیباں دا ایک درخت سیگا، وہ کہندے اتھوں ڈگیا انہیں تے اے پھر تردہ تردہ اگے کوئی 2-4 میل سفر کر گیا۔ نعیم صاحب کنڈا کھڑکایا، اندروں ایک بابا جی نکلے، بابا جی میں نے سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، پلاٹ نہیں، دکان نہیں، زمین نہیں، ایک سیب دا دانہ میں کھا بیٹھا، لگتا کہ اتھوں ڈگیا جی، یا تو معافی دے دیو یا پھر دسو سزا کی ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ 2 سال میرے باغ کو پانی لگانا ہے، 2 سال پانی لگاؤ، مزدوری کرو، گوڈی کرو، یا نہ بوٹیاں دا خیال کرو۔ 2 سال جب گزر گئے، بابا جی معافی، انہوں نے کہا نہیں ٹھہر جا ذرا، میری ایک بچی ہے، اکھاں تو نبینی ہے، کنا تو بولی ہے، زبان تو گونگی ہے، ہتھاں تو لولی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے، میں وہ تیرے نکاح چ دینی، پھر معاف کراں گا تیرا او سیب کھادا ہے۔ بزرگوں، میں چاہتا ہوں دنیا میں معافی ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے، شادی ہو گئی، پہلی رات آ گئی، جب کپڑا ہٹا کر بیوی کی طرف دیکھا تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا، ہاتھ صحیح نے، اکھاں صحیح نے، کان صحیح ہے، ہاتھ پیر صحیح نے، پیچھے ہٹ گئے، مولانا ڈر گئے، پیچھے آ گئے، وہ دے باپ نے بلایا، آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے صحیح کہا تھا، جواب لے لو، انی اس واسطے میں کیا سی کہ انہیں اج تک غیر محرم ول تکیا بھی نہیں، بولی میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کے سوا اس نے کبھی کوئی اور چیز کو سنا ہی نہیں ہے، گنگی میں نے اس لیے کہا تھا اس نے آج تک اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، قرآن اور حدیث پڑھتی ہے، میں نے لنگڑی اس لیے کہا تھا یہ گھر کی 4 دیواری سے آج تک باہر نہیں گئی، اور ہاتھ اس لیے میں نے کہا تھا لولی ہے، ان ہاتھوں سے اس نے آج تک قرآن کو پکڑا ہے یا حدیث مصطفیٰ کو پکڑا ہے۔ بہ جا کلندر، بہ جا ذرا، تو سے ایک کے آگے بہ جا ذرا، ہوں اگلی گل بھی کر دوں، یہ حاضر ہو تو کرا نا، وہ ٹھیک ہے، IMF کی وہ سارے معاہدہ ہو گیا، تو پنوں بعد جی پتہ لگے گا بھئی تیل کی پا ہے تے پیاز دا کی پا ہے، وہ بعد ہی گل ہے، مسجد تو بعد۔ اس نے کہا میں نے صحیح کہا تھا، میں نے جواب بھی تمہیں دے دیا، اس لیے ان کا نکاح ہوا۔ وہ پہلی گل بھی یاد کرو عمر بن عبدالعزیز والی، تو اس جوڑے سے اللہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا ہے۔ الفلاح والے میں نام بھول گئے تو حافظ صاحب، حارث، توجہ میرے، یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں، ایک اور گل سن لو تاکہ شعر پکا ہو جائے، شاہد میرے بلوے، والی افغانستان امیر دوست محمد رحمت اللہ علیہ، یہ والی ہے، کیا ہے؟ افغانستان بادشاہ ہے۔ مرزے نے بھی یہاں وال نہ پیغام بھیجا سی کہ میں نبی ہے، مینوں من لو، انہیں کہا ایک باری ارے آ، میں تینوں دسدا تیرا علاج میں بڑے اچھے طریقے نال کر لواں گا، ایک باری میرے ملک چ آ سہی تو کہنا مینوں نبی من۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، بیٹے کا نام
بیٹے دی ڈیوٹی لگ گئی کہ اے فوج دا ایک دستہ لے جاؤ فلاں جگہ تے بغاوت ہو گئی ہے، چلو چل کے جہاد کرو۔ 2 گھنٹے تو بعد خبر آئی، بچہ شکست کھا کے دوڑ گیا شکست کھا کے۔ امیر دوست محمد والی افغانستان اپنی بیوی دے کول آیا، آ کے کہنے لگا بڑی میں عجیب و غریب خبر سنی ہے، میں بڑا افسردہ رنجیدہ ہاں، میں شرم دے نال ڈوب گیا، پانی پانی ہو گیا۔ کیا خبر سنی آپ؟ بچہ شکست کھا کے دوڑ گیا۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، آواز نہیں آئی، ہرگز نہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد خبر آئی، پہلی خبر جھوٹی تھی، وہ شکست کھا کے نہیں دوڑا۔ لڑائی ختم ہو گئی، اہلیہ کول گیا، آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ نہیں ہو سکتا، وہ شہید ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا، میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کس بنیاد پر تو نے کہا تھا؟ اے تشکیل ہے، کس بنیاد پر کہا؟ مجھے راز بتا۔ پہلے تو چھپایا اس نے، راز بتا۔ اس نے کہا راز یہ ہے، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے لقمہ حرام نہیں کھایا، اور جب یہ پیدا ہوا 2 سال تک میں نے اس کو باوضو دودھ پلایا ہے۔ جس کی تربیت میں نے ایسی کی ہو وہ شہید ہو سکتا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ اگر اولاد کو وقت دو گے، کیا کہا میں نے؟ اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، اگر اولاد کو وقت دو گے، یہ مثالی مسلمان بن جائیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، خادم اسلام بن جائیں گے، شب زندہ دار بن جائیں گے، عابد بن جائیں گے، زاہد بن جائیں گے۔ اگر آپ کو ان کو وقت دیں گے تو یہ تہجد گزار بن جائیں گے، اور اگر آپ نے وقت نہیں دینا، جس طرح آج کل ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے، یہ ڈاکو بن جائیں گے، یہ لٹیرے بن جائیں گے، یہ ہیرونجی اور چرسی بن جائیں گے، یہ قاتل بن جائیں گے، غارت گر بن جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ نے ان کی تربیت نہ کی تو یہ پورے ملک کے لیے ایک وبا بن جائیں گے، ملعون بن جائیں گے، غدار پاکستان بن جائیں گے۔ حارث صاحب کرو ان کی تربیت۔ سکول میں 40 بچے پڑھتے ہیں ایک استانی کے پاس یا استاد کے پاس، وہ 40 بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ آپ گھر میں بیٹھ کر 2 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ خود ٹائم دو ان کو۔ اور بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ مولانا سب سے پہلے ان کو اللہ کی معرفت سکھاؤ کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ خالق ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو سکھانا شروع کرو، اس کے دل میں اتارو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ سکھاؤ اس کو۔ کیا سکھانا ہے؟ میں ایک جملہ کہنا، اللہ کے غیر سے نیر صاحب، اللہ کا غیر، یہ سکھاؤ اس کو۔ 2 سال کا بچہ ہے، بولنے لگا، حضور نے فرمایا کلمہ سکھاؤ اس کو، تو اسی کہتے پاپا، ڈیڈی۔ جب بچہ بولنے لگے تو حضور نے فرمایا اس کو اللہ کی معرفت سکھاؤ، اللہ کی پہچان سکھاؤ، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ مارنے والا، اللہ روزی دینے والا۔ میں ساری چیزوں کا خلاصہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ کا غیر، یہ سکھاؤ، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سارے غیروں کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ انگریزی یاد کر سکتا ہے تو یہ جملہ بھی یاد اونچی بولو ذرا، 5 منٹ دے دو میں نے ذرا۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے کچھ سزا دے کر نماز پڑھاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت سکھاؤ،
نمبر 2 اس بچے کو حضور کی محبت بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 اہل بیت کی محبت کے قصے سناؤ۔ نمبر 4 اس بچے کو قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاؤ۔ اور میری مائی بہن جو ہے رات کو جنات بھوت پریوں کے قصے سناتی ہے۔ تو سنا ان کو سمیہ کا قصہ، تو سنا ان کو خدیجہ کے قصے سنا، تو عائشہ کے قصے سنا، تو جویریہ کے قصے سنا۔ حضور کی 11 بیویاں ہیں، ایک دن ایک بیوی کے بارے میں ان کو بتا کہ حضور کی بیوی یہ ایسی ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں ان کو بتا۔ انبیاء سنا، پھر صحابہ سنا کہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا ہے، پھر بتا کہ تبوک میں کیا ہوا، کتنے صحابہ حضور کی محبت میں قربان ہو گئے۔ بچپن کے اندر جب تو ان کی تربیت اس طرح کرے گی پھر لٹیرے نہیں بنیں گے، پھر ملک پاکستان کا دفاع کرنے والے بنیں گے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ آخری بات کہ تھوڑی سی محنت کر لو، محنت کر لو تھوڑی سی، کچھ تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ مینو نہیں کہنو، کیوں؟ شروع میں معمولی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، جب قطرے جمع ہو جائیں تو دریا بن جاتا ہے، ذرے جمع ہو جائیں تو پربت بن جاتا ہے۔ بنولے پہ محنت کرو، شاہانہ لباس بن جاتا ہے۔ موتیوں کو پرو دو تو ملکہ کے گلے کے مالا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر افراد پہ محنت کرو، یہ محدث بنیں گے، امام بنیں گے، پیشوا بنیں گے، زاہد بنیں گے، یہ پارسا بنیں گے، یہ متقی بنیں گے، یہ تہجد گزار بنیں گے۔ بچوں پہ محنت کرو گے، اگلی بات، بچوں پہ اگر محنت کرو گے، وقت دو گے، تربیت صحیح کرو گے تو یہ پھول بن کر پورے گلشن کو معطر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت نہ دینے کا نتیجہ ہے، تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ناراض نہ ہونا۔ کل کی خبر پڑھو، 8 سالہ بچی سے منہ کالا کر کے اس کو مار کر گرا دیا۔ پڑھو کل کی خبر، ایک بیٹے نے چھریاں مار کر اپنی ماں کو ذبح کر دیا۔ پڑھو 2 دن پہلے خبر، 12 سال کا ایک بچہ برقع پہن کر اپنی ماں پہ گولیاں چلا رہا ہے۔ تربیت نہیں کی، اصلاح نہیں کی، آپ نے وقت نہیں دیا۔ بھائی بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہو زلزلے آتے ہیں، پھر کہتے ہو اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اگر زلزلہ ترکی میں آتا ہے، اگر زلزلہ شام میں آتا ہے، اگر اردن میں آتا ہے، 21,000 آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان والے اللہ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں۔ اللہ مصیبت ادھر ڈالتا ہے، ادھر والوں کو جگاتا ہے، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ سیلاب آتا ہے بلوچستان میں، اللہ کہتا ہے پنجاب والو ہوش کرو، ہوش لو، ہوش کے اندر آؤ، توبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زنا دنیا پہ عام ہو جاتا ہے، جب خیانت عام ہو جاتی ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، اس وقت زمین پھر اس رنگ میں حرکت کرتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو بھی وہ زمین بوس کر دیتی ہے۔ لوگوں کی امداد کرتا تھا، آج پاکستان اس کی امداد کر رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرو۔ پھر میں آخری وہی شعر پڑھ کر تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھ۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھ۔ مجھ کو فکر چمن ہے، غم آشیاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وآخر